اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، کیا آپ جانتے ہیں کہ آیت الکرسی کو باقی قرآنی آیات پر فضیلت کیوں حاصل ہے؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے اور آپ کو آیت الکرسی کے وہ حیران کن معجزات بھی معلوم ہونے چاہیے جو آپ کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی عادت آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتی ہے۔ جی ہاں، آیت الکرسی کی فضیلت، اس کے معجزات کا ذکر اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کیا جائے گا۔ یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگ ان باتوں سے بے خبر ہوں گے اور اس پوری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ یہ باتیں تو آپ کو آج سے بہت عرصہ پہلے ہی معلوم ہو جانی چاہیے تھیں۔ اس سے پہلے آگے بڑھیں، اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے دو سب سے بڑے تحفوں سے جو ہمیں نوازا ہے، وہ ایسے تحفے ہیں جو کہ ہم سے پہلے کسی امت کو نہیں دیے گئے۔ ان تحفوں کے فیض سے ہم دین اور دنیا دونوں جگہ فیض اٹھا سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک قرآن ہے اور دوسری سنت۔ قرآن ہمیں اگر ایک لاہ عمل دیتا ہے تو سنت اس قرآن کو استعمال کرنے کی چابی ہے، جس کے ذریعے ہمیں قرآن اور اس کی آیات کی فضیلت سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کی سب سے بڑی سورت یعنی سورہ بقرہ کی 255ویں آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے اور اس کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں، میں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم تو نے درست کہا، اے ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ خواتین و حضرات، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اسماء بنت یزید بن السکن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان دو آیتوں یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اور علم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت جس سبب سے بھی کی جائے، چونکہ اس میں اللہ کے اسم اعظم سے پکارا جا رہا ہوتا ہے تو اس کا جواب ضرور ملتا ہے۔ خواتین و حضرات، کیا آپ جانتے ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کو پڑھنے والے اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے والا صبح تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس سے یہ بات ثابت ہے کہ جو انسان سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، صبح تک اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے حکم سے فرشتے کریں گے۔ تو سامعین، آپ اندازہ کیجئے کہ اگر آپ کی حفاظت کا ذمہ فرشتوں کے سر ہو اور اللہ پاک خود ان کو آپ کی حفاظت پر مامور فرمائے تو کون ہو سکتا ہے جو آپ پر کسی قسم کا نقصان کر سکے، آپ کا یا آپ کو نقصان پہنچا سکے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنے والے پر جادو کا بھی اثر نہیں ہوتا، خواہ جادو کتنا بھی خطرناک کیوں نہ ہو؟ حضرت علی کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس مکان پر سحر کا اثر نہیں ہوتا، یعنی جادو کا اثر نہیں ہوتا۔
آیت الکرسی پڑھنے والے کی حفاظت ملائکہ کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتاوی ظاہریہ میں تحریر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کی مغفرت کی دعا کریں، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہو تو اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسی کو دور فرما دیتا ہے۔ سامعین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے والے کے رزق میں اللہ پاک بے پناہ اضافہ فرما دیتا ہے اور اس کا رزق اس کے لیے خیر و برکت کا باعث بنتا ہے۔ نیز یہ تمام فضیلتیں آیت الکرسی کو اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کی برکت سے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ البقرہ میں ایک ایسی آیت ہے جو کہ قرآن کی سردار ہے، وہ جس گھر میں بھی پڑھی جائے گی اس سے شیطان نکل بھاگتا ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی جانب گئے جو کہ قطاروں میں کھڑے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ کون بتائے گا کہ قرآن کریم میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جاننے والے پر آپ کی نظر پڑی ہے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن مجید میں سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ اور ابو امامہ مرفوعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جس کے ساتھ دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے وہ 3 صورتوں میں ہے، سورہ البقرہ اور آل عمران اور سورہ طٰہٰ۔ حشام جو کہ ابن عمار خطیب دمشق ہیں کا کہنا ہے کہ سورہ البقرہ میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وہ کلمات ہیں جن میں اسم اعظم ہے۔ تو محترم خواتین و حضرات، میرے مخاطب تمام وہ مسلمان بہن اور بھائی ہیں جو کہ اپنے نجی مسائل سے عاجز آ چکے ہیں، جو جادو ٹونے سے پریشان رہتے ہیں، جو رزق کی تنگی سے پریشان رہتے ہیں، نیز لڑائی جھگڑے نت نئے کئی قسم کے مسائل اور ذہنی ٹینشن ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے بچاؤ کا نسخہ قرآن کریم کی اس سب سے عظیم آیت آیت الکرسی میں ہے۔ اگر آپ معمول بنا لیں کہ آیت الکرسی کا ورد آپ کرتے رہیں گے، ذکر و اذکار کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نصرت سے آپ کے بڑے بڑے مسائل خود ہی حل ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو مزید کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے امتحانوں کو بھی آسان فرمائے گا اور آپ کے دل کو سکون بھی عطا فرمائے گا۔ تو عادت بنا لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو پڑھنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے، کیونکہ قرآن و سنت ہی کے مطالعے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن میں آپ کی کن کن مسائل کے حل موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دین اور قرآن و سنت میں یعنی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کا حل موجود نہ ہو، اس دنیا میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کا حل دین اسلام میں موجود نہ ہو۔ تو اس لیے اپنے مسائل کا حل دین میں تلاش کیجئے۔ دین کا مطالعہ ہر مسلمان مومن مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم حاصل کیجئے، اپنی نسلوں تک اس علم کو پہنچائیے، کیونکہ اسی سے آپ کو نفع حاصل ہوگا۔ انتہائی افسوس اور بوجھل دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا مسلمان، خاص طور پر نوجوان مسلمان، تعلیم سے بے حد دور ہوتا جا رہا ہے۔ جی ہاں، وہ تعلیم، وہ علم جس کو حقیقی طور پر علم کہا جا سکتا ہے، وہ معاشرت کا، وہ دین کا علم ہے کہ جس کے ذریعے انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو جاتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ اخلاقیات کیا ہوتی ہیں، انسان سمجھتا ہے کہ اس کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا اور اس دنیا کو بھلائی کے راستے پر کیسے گامزن کیا جا سکتا ہے۔ آج کی ہماری نوجوان نسل مطالعے سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اس میں علم حاصل کرنے کا اشتیاق ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج کے لوگوں کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں تو ہیں، بڑے بڑے منصب، بڑے بڑے نام تو ہیں، لیکن اگر ان کے مطالعے کا کمپیریزن کیا جائے
تو وہ کمپیریزن میں وہ کسی بھی اہل علم کے ساتھ نہیں آ سکتے، بالکل بھی نہیں آ سکتے۔ ہم سب لوگ نوجوان ہیں، ہم اگر اپنا محاسبہ کریں تو ہمیں یہ حقیقت معلوم ہوگی کہ ہم اسلام کا کتنا مطالعہ کرتے ہیں، ہم نے اسلام کو کتنا پڑھا ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، ہم صحابہ اکرام کی زندگیوں کے بارے میں کتنا جانتے ہیں۔ یقیناً ہم سب کو یہ سوچ کر شرمندگی ہوگی۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اللہ کے سامنے روز آخرت سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تو اس دنیا میں آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا اور نیک اعمال کرنے ہوگے۔ اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔